بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام محبین و مخلصین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے قابل احترام مہینہ ہے، اور یہ مہینہ عظمتوں، رفعتوں، برکتوں اور بھلائیوں والا مہینہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس مہینے کو خاص عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور حقائق کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر اس مہینے کی شان اور عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چار بنیادی وجوہات معلوم ہوتی ہیں کہ چار وجوہ ہیں جن کی بنا پر یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مہینے کی فضیلت اور شان بیان فرمائی۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہی سوال ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک شخص نے پوچھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو۔ پھر وجہ بیان فرمائی کہ محرم اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آنے والے وقت میں بھی اللہ اسی دن میں ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اسے ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ فضیلت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان نبوت سے بیان فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کا مہینہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، دوسری وجہ اس مہینے کے افضل ہونے کی وہ بھی جو ابھی بیان ہوئی حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی نسبت کسی بھی چیز کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو محرم الحرام کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ کا مہینہ ہے تو پھر اس کی شان اور عظمت اور اس کی فضیلت میں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے اس مہینے کے قابل احترام ہونے کی۔ اسی طرح تیسری وجہ اس مہینے کے محترم ہونے کی، عظمت اور شان والا مہینہ ہونے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ تو گویا محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے بھی واجب الاحترام ہے، قابل احترام ہے، اس وجہ سے بھی شان اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اور چوتھی وجہ اس مہینے کے قابل احترام ہونے کی، اس مہینے کے شان اور عظمت والے ہونے کی یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اسی عظیم مہینے سے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنے کی
ترغیب اور فضیلت اس وجہ سے بھی بیان کی گئی کہ بندہ مومن اس مہینے میں جب روزے رکھے گا تو گویا وہ نئے سال کا آغاز بھرپور نیکیوں سے کرے گا. بھرپور نیکیوں سے جب نئے سال کا آغاز ہوگا اور نئے سال کا پہلا مہینہ نیکیوں کے نور سے اور نیکیوں کی برکات سے مالا مال ہوگا، منور ہوگا، تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری ان نیکیوں کے نور کو اور ان نیکیوں کی برکات کو ہمارے لیے پورا سال جاری رکھے گا. یعنی جب ہم سال کا آغاز اچھا کریں گے، نیکیوں کی بھرپور کوشش اور محنت کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والا پورا سال جو ہے وہ ہمارے لیے نیکیوں کا راستہ کھل جائے گا، نیکی کرنا آسان رہے گا اور نیکیوں کی برکات اور ان کا نور جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا رہے گا. تو یہ بنیادی طور پر 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ مہینہ انتہائی قابل احترام ہے. باقی اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، اور آنے والے وقت میں بھی اللہ اسی دن میں ایک اور قوم کی توبہ بھی قبول کرے گا. تو وہ دن یوم عاشورہ ہے، 10ویں محرم الحرام کا دن ہے. اس کی الگ سے فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.